السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن میں آج کی ہماری کلاس سورہ یاسین کی ابتدائی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ دیکھیے وا ایک تو اور کے لیے آتا ہے اور ایک آتا ہے وا قسم کے لیے۔ تو واؤ جو ہوتا ہے قسم والا اس کے بعد زیر آتی ہے، اور نارمل والا جو واؤ ہوتا ہے اور اس کے بعد زیر ہمیشہ ایسا نہیں کہ زیر ہی ہو، اس کے بعد کسی کیس میں زیر آ سکتا ہے بس۔ تو یہ والا جو قسم والا ہوتا ہے اس میں زیر ہی آتی ہے۔ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی۔ یاسین قسم ہے باحکمت قرآن کی۔ انک لمن المرسلین، انک بے شک آپ، ان بے شک کا آپ، لام تاکید کے لیے ہے ان کی، من المرسلین پیغامبروں میں سے ہے۔ مرسل کہتے ہیں پیغامبر کو جس کو بھیجا گیا ہو، یانون کے ساتھ پلورل ہے، تو آپ پیغامبروں میں سے ہیں، بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ علی صراط مستقیم، علی مانے پر، صراط راستہ، یہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں، مستقیم سیدھا، نہایت سیدھے راستے پر۔ تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل نزلہ کا مصدر ہے، یعنی ہم نے اس کو نازل کیا۔ عزیز مانے ہے زبردست، اللہ کے صفات میں سے، اور رحیم رحم کرنے والا۔ تو اب دیکھیے اس کو تنزیل کو ویسے لام پر پیش بھی پڑھا گیا ہے کہ یہ خبر ہے اس کی، اور پیش کے ساتھ آیا ہے، بعض قرات میں زبر کے ساتھ ہے، تو پھر اس کا مطلب ہوگا یہ مصدر ہوگا نزلناہ تنزیل العزیز الحکیم، یہ خدائے عزیز اور رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ تنذر تم ڈراؤ، تا سیکنڈ پرسن کے لیے، انذرا سے مضارع ہو، قومن ان لوگوں کو، ما نہیں، انذرا پیسو فارم میں ہے، انذرا کا پیسو ما پاسٹ میں، نہیں ڈرا گیا، آباؤہم ان کے آباء و اجداد کو، فہم تو وہ غافلون غافل ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو ڈرا دو جن کے اگلوں کو نہیں ڈرایا گیا، بس وہ بے خبر ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، لقد یقینا حق القول بات ثابت ہو گئی، على اکثرهم ان میں سے اکثر پر، فهم تو وہ، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لانے والے، ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اِنَّا بے شک ہم، جعلنا ہم نے کر دیا، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، عنقن کا پلورل ہے اعناق، ان کی گردوں میں، اغلالا اغلال کہتے ہیں بیڑیوں کو، جو لوہے کی بیڑیاں ہوتی ہیں ان کو اغلال کہتے ہیں، ان کی گردنوں میں ہم نے لوہے کی بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، فہی الی الاسقان، زقنون کا پلورل ہوتا ہے اسقان تھوڑی، تو یہ بیڑیاں تھوڑیوں تک ہیں، گردن سے تھوڑیوں تک، لمبا بیڑی ٹائپ کی جو ہوتی ہیں، پٹے ٹائپ، فہم مقمحون تو وہ، دیکھیں اقمہ لفظ کو آپ سمجھ لیجئے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض جگہ پہ
سزا فزیکل ہوتی ہے اور بعض سزائیں ایسی ہوتی ہیں جو مینٹلی ٹارچر آدمی کو کیا جاتا ہے، میں ذہنی طور پر سزائیں ہوتی ہیں۔ تو جو مجرم لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مجرم لوگ جو کوئی غلطی کر لیتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے، سامنے ان کی غلطی کھل جاتی ہے، تو وہ اپنے چہرے جھکا لیتے ہیں، وہ اپنے چہرے جھکا لیتے ہیں نیچے کو شرما کر۔ جب ان کو سامنے کھل جاتا ہے نا کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں، ہم نے کیا غلطی کی، سب کے سامنے آ جاتا ہے، تو وہ اپنے چہرے جھکا لیتے ہیں۔ تو وہ لوگ ان بیڑیوں کی وجہ سے محون ہوں گے، یعنی ان کے سر اونچے ہو رہے ہوں گے۔ اقمحا کہتے ہیں سر کو پیچھے کی طرف کھینچ کر باندھ دینا جانور وغیرہ کا، اور بیڑیاں ڈال دینا کسی کے گردن میں تاکہ اس کا سر نیچے نہ جھک سکے، سامنے رہے، جس سے اور شرمندگی ہو، اور یہ شرمندگی ذہنی طور پر سزا کا باعث بنتی ہے، ذہنی خوف کا کے باعث بنتی ہے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے، توق ڈال دیے ہیں، سو وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، بس ان کے سر اونچے ہو رہے ہیں۔ اونچے ہو رہے ہیں مطلب آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے اب، کہ اونچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر بھی تکلیف ہو ان کو۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے کر دیا، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ان کے آگے، سدًّا، سد مانے آڑ، وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے، سدًّا ایک آڑ، یعنی آگے اور پیچھے آڑ بنا دی ہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اقشا یقشی معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا، اقشینا ہم نے ڈھانپ دیا ان کو، فہم لا یبصرون تو وہ دیکھ نہیں پاتے، حق ان کے سامنے کھلتا نہیں ہے، ان کی آنکھیں حق کو نہیں دیکھ پاتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی اس طرح کا مضمون تھا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اور یہ تبھی لگتی ہے جب آدمی لمٹ کروس کر دیتا ہے، وہ جو اس کے لیے بنائی گئی ہے، ایک حد اس کے لیے جو بنائی گئی ہے، اس حد کو پار کر دیتا ہے تو پھر اس کو اس والی سزا کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دیا اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دیا، پھر ہم نے ان کو ڈھانک دیا تو ان کو دکھائی نہیں دیتا، تو وہ حق کو پہچان نہیں پاتے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کی پہلی زندگی ہے، پہلی زندگی جو وہ گزار چکے ہیں اس سے پہلے، اور ان کے خاندان کی جو ایک شان و شوکت ہوتی ہے، ایک نام اور ایک امیج ہوتا ہے، وہ ان کے آڑے آ رہی ہوتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں گے اس کی بات تو وہ ساری سرداری ہماری ختم ہو جائے گی، اور آگے کا فیوچر والی، وہ من خلفہم بعد والی، یعنی آگے فیوچر والی، فیوچر میں بھی ان کو یہ بات ستا رہی ہوتی ہے کہ ہماری بعد کی ساری زندگی خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچ کر کہ ہمارا پیچھے کا بھی نام خراب ہوگا اور آگے بھی ہمیں وہ ساری چیزیں ملنے والی نہیں ہے، آدمی اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، یعنی اپنا امیج اور اپنی جو ایک ریپوٹیشن ہے وہ، اور وہ ان کے آڑے آ جاتی ہے، تو وہ پھر حق کو تسلیم نہیں کرتے، دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو ایسا نظر نہیں آتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی یہ ساری چیزیں چھوڑ بیٹھے۔ اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دیا، پھر ہم نے ان کو ڈھانک دیا تو ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان پر، آیا انذرتا تم نے ڈرایا ہوں ان کو، یا یا لم تنذر نہیں ڈرایا ہم ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان لائیں گے نہیں، اور ان کے لیے ایسا ہے تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ تو جو آدمی اپنی ہٹ درمی پہ اتر آئے اور پھر وہ اس ہٹ درمی کے ساتھ ساتھ وہ لمٹ کروس کر دے جو اس کے لیے بنائی گئی تھی، تو ان کے لیے پھر برابر ہے تمہارا ڈرانا یا نہ ڈرانا۔ آپ تو صرف اس کو ڈرا سکتے ہیں جس کے دل میں خوف خدا ہو، جو اس بات کو سوچے سمجھے، عقل سے کام لے۔ انما تنذر، صرف تنذر تم ڈرا سکتے ہو، من اس کو، اتبع ذکر جس نے نصیحت کی پیروی کی، وخشیہ اور ڈرا الرحمن رحمان سے، بالغیب بن دیکھے، فبشر تو سنا دو خوشخبری، بشر خوشخبری دینا پہلے امر ہے، اس کو خوشخبری سنا دو، بمغفرت بخشش کی،
واجر کریم اور عزت والے بدلے کی۔ تم تو صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدا سے ڈرے بن دیکھے، تو ایسے شخص کو معافی کی اور باعزت ثواب کی بشارت دے دو۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اِنَّا نَحْنُ، بے شک ہم، نحنو مانے بھی ہمیں، بے شک ہم، نحیی، احیا یحیی مانے ہوتا ہے زندہ کرنا، ہم زندہ کریں گے الموتا، میت کا پلورل ہے، مردوں کو ہم زندہ کریں گے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، اور یہ بہت تاکید کے ساتھ یہ سینٹینس ہے، دیکھیں انا بھی ہے، انا خود تاکید کے لیے آتا ہے، پھر آگے نحنو بھی ہے ایک ساتھ میں، کہ ہم یقیناً ہم زندہ کریں گے مردوں کو اور ہم ہی زندہ کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد لائف ختم، اینڈ مر گئے ختم ہو گیا سب کچھ، ایسا نہیں۔ وَنَكْتُبُ، کتب یکتب مانے ہوتا ہے لکھنا، اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو انہوں نے بھیجا، وآثارہم، اور جو ان کے پیچھے رہ گیا وہ بھی۔ وکل، آثار، اثر کا پلورل ہے، آثار نشانات کو بولتے ہیں اثر۔ وکل شیء، اور ہر ایک چیز، احصیناہ، ہم نے اس کو لکھ لیا ہے، شمار کر لیا، احصاء سے معنی ہوتا ہے شمار کرنا، ہم اس کو شمار کر لیا، لکھ لیا ہے، فی امام مبین، واضح کتاب میں۔ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے، اور ہر چیز ہم نے درج کر لی ہے ایک کھلی ہوئی کتاب میں۔ دیکھیں یہاں پر یہ چیز بھی ہے، دیکھیں اثر، وہی اثر، انفلوئنس بھی جس کو بولتے ہیں، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے جو اعمال کرے وہ تو ہے ہی، لیکن مرنے کے بعد جو ان کا انفلوئنس تھا اس کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، وہ بھی ان کے کھاتے میں، ٹھیک ہے، وہ بھی، اس کا بھی ان کو حصہ ملے گا، اس بگاڑ کا بھی۔ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز ہم نے درج کر لی ہے ایک کھلی ہوئی کتاب میں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور دیکھو ایسا نہیں ہے کہ تم اگر تکذیب کرو گے رسولوں کی تو اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا نہیں پڑے گا۔ جو رسول تمہارے پاس آیا ہے اگر تم اس کو جھٹلاؤ گے اور اس کی راہ میں روڑے ڈالو گے تو اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ، اور مثال دو، ضربہ مانے ہوتا ہے مانا، اور ضرب المثل مانے مثال پیش کرنا۔ وضرب، اور پیش کرو، لہم ان کو، مثلا مثال، اصحاب القریہ، بستی والوں کی، بستی والوں کی مثال ان کو بیان کرو، یعنی ان کو مثال کے، وضرب لہم، اور ان کو مارو، مثلا مثال کے طور پر، اصحاب القریہ، بستی والوں کو، بستی والوں کو مثال بنا کر ان کے سامنے پیش کرو۔ جب جا آیا، ہاں ان کے پاس، المرسلون پیغامبر، جب پیغامبر ان کے پاس آئے بستی والوں کے، اور ان کو بستی والوں کی مثال سناؤ، جبکہ اس میں رسول آئے بستی میں۔ سر جی سر اصحاب القریہ پورا ایک میننگ ہے بستی والوں کو؟ ہاں، اصحاب صاحب کا پلورل ہے، اصحاب مانے والے، قریہ مانے بستی، تو بستی والے، اصحاب القریہ بستی والے، پورا مل کے، اوکے سر۔ ٹھیک ہے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ اذ، جب، ارسلنا، ہم نے بھیجا، الیہم ان کے پاس، بستی والوں کے پاس، اثنین دو کو، دو رسولوں کو بھیجا، تو کذبوہما، ان بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا، تو ہم نے تائید کی، عزز یعزز، تعزیز مانے ہوتا ہے تقویت پہنچانا، تائید کرنا، ہم نے تقویت پہنچائی، تائید کی ان کی، بثالث، تیسرے کے ذریعے، نہیں ایک اور بھیجا پھر تیسرا، فقالو، تو انہوں نے کہا، انا الیکم، ہم، الیکم تمہاری طرف، مرسلون بھیجے گئے ہیں۔ جبکہ ہم نے ان کے پاس دو رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے ان کی تائید کی، انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ قالوا،
उन्होंने कहा बस्ती वालों ने, मा अंतुम, नहीं हो तुम, इल्ला मगर बशरुम मिस्लुना, हम जैसे ही बशर, इंसान, हम जैसे ही तो लोग हो तुम। वमा अंज़ल अर्रहमान, और नहीं नाजिल किया रहमान ने, मिन शै, कुछ भी, रहमान ने तो कुछ भी नाजिल नहीं किया। इन अंतुम, नहीं हो तुम, इल्ला मगर तकज़िबून, झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, यानी तुम नहीं हो मगर तुम झूठ बोल रहे हो, यानी तुम झूठ बोल रहे हो, सिर्फ ये बात जो कह रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो। कज़ब यकज़िबु से सेकंड पर्सन बाउन उनके साथ प्लूरल मुज़ारिफ फॉर्म में। लोगों ने कहा कि तुम तो हमारे ही जैसे बशर हो और रहमान ने कोई चीज नहीं उतारी है, तुम महज झूठ बोल रहे हो। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून। क़ालू, उन्होंने कहा, रब्बुना, हमारा रब, यअलमु, जानता है वो, इन्ना, बेशक हम, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, लमुरसलून, भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा रब जानता है कि हम बेशक तुम्हारे पास भेजे गए हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, वमा, और नहीं है, अलैना, हमारे ऊपर, इल्ला, मगर, अल बलागुल मुबीन, साफ तौर पर, अल बलाग पहुंचाना, मुबीन साफ तौर पर, साफ तौर पर पहुंचाना, यानी साफ साफ बता देना है हर एक चीज को, बस हमारी जिम्मेदारी इतनी है, हम उसी के लिए आए हैं। अब तुम बाकी मानो ना मानो ये तुम्हारा काम है, तुम अपनी आमाल की सजा भुगतोगे, जो भी तुम्हें करना है वो सोच समझ के करो, और हमारे जिम्मे तो सिर्फ वाज़ेह तौर पर पहुंचा देना है। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। क़ालू, उन्होंने कहा, बस्ती वालों ने, इन्ना, बेशक हम, ततय्यरना, हमने, ततय्यरा माने होता है परिंदा उड़ाना, और इसका मतलब होता है बशगुनी लेना, ठीक है। आमतौर से बशगुनी के उसमें मफहूम में इस्तेमाल होता है, ठीक है। परिंदा उड़ाकर शगुन वगैरह लिया करते थे वो लोग, उनकी एक आदत थी, तो ये अरबी में इस तरह ततय्यर का माने होता है बशगुनी लेना। ततय्यरना बिकुम, हमने तुम्हारा शुगुन निकाला तो तुम बशगुन हो हमारे लिए, मतलब ये कि तुम हमारे लिए मनहूस साबित हुए हो, तुम्हारे आने से हमारे, हमें दिक्कतें आने लगी, परेशानी कुछ उनको आई होगी, कुछ भी अगर, तो वो कह रहे हैं कि तुम हमारे लिए मनहूस हो, हमने इस बात का ये किया है, हमने तुम्हारा फाल निकाला है और तुम हमारे लिए बशगुन हो, मनहूस हो। लइन लम तंतहु, लेकिन अगर, लम तंतहु, तुम नहीं बाज आए, तुम नहीं रुके, लनरजुमन्नकुम, रजम अर्जुम माने होता है रजम कर देना, पत्थर मार के मार देना, लनरजुमन्नकुम, तो हम तुमको रजम कर देंगे, वला यमस्सन्नकुम, और तुमको जरूर पहुंचेगा, मिन्ना, हमारी तरफ से, अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब। तो या तो तुम बाज आ जाओ, वरना तुम ये सब करके हमारे जो पुराने देवी देवता हैं उनको तुमने नाराज कर दिया और तुम हमारे लिए मनहूस साबित हुए। लोगों ने कहा कि हम तुमको, हम तो तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम लोग बाज ना आए तो हम तुमको संसार करेंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुंचेगी। क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून। क़ालू, उन्होंने कहा, ताइरुकुम, तुम्हारा जो परिंदा है वो, माकुम, तुम्हारे साथ है, यानी तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है। ऐसे नहीं कि कोई आदमी किसी के लिए मनहूस हो जाए, उसके आमाल उन चीजों के असर छोड़ते हैं इंसान पर, तो ये तुम्हारे अमाल का नतीजा है, हम नहीं तुम्हारे लिए मनहूस है। क़ालू ताइरुकुम माकुम, कि उन्होंने कहा रसूलों ने कि तुम्हारे, तुम्हारा जो नहुसत है या परिंदा कहीं, इस बात से भी है, मैंने आपको समझा दिया कि करते क्या थे वो लोग। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, कोई दूसरा किसी के लिए मनहूस नहीं होता, ये सारी चीजें जहालत वाली है, ऐसा कुछ नहीं होता। आइन जुक्किर तुम, यानी ये तुम बात जो हमें कह रहे हो मनहूस हो, क्या इस वजह से जुक्किर तुम, कि तुमको नसीहत की गई, हम तुमको समझा रहे हैं, इस वजह से तुम हमें ये बात बोल रहे हो। बल अंतुम कौमुम मुसरिफून, बल्कि तुम हो लोग मुसरिफून, असरफा माने होता है हद से तजावुज करना, मुसरिफून, हद से बढ़ने वाले लोग हो तुम। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, क्या इतनी बात पर कि तुमको नसीहत की गई, बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ,
قال या قوم اتبعوا المرسلين وجاء اور آیا من اقصى المدینتی اقصا قصا قا صاد واو اس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا اقصا معنی ہوتا ہے بہت دور اقصى المدینتی شہر کے دوسرے چھوڑ سے ایک دم پیچھے سے شہر کا جو آخری کنارہ وہاں سے یا دور شہر سے وہاں سے ایک شخص آیا رجل ایک شخص آیا یہ سا معنی ہوتا ہے دوڑنا دوڑتا ہوا وہ آیا قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اتبعو اتباع کر لو بات مان لو اور مرسلین بھیجے ہوئے لوگوں کی یعنی رسولوں کی بات مان لو ان کی پیروی کر لو اور شہر کے دور مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اس نے کہا اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون اتبعوا اتباع کرو ان کی من جو لا يسألو سأل يسألو سوال کرنا لا يسألو سوال نہیں کرتے تم سے اجرن کسی اجر کا کسی بدلے کا وہ تم سے کوئی چیز مانگ بھی نہیں رہے اس کے بدلے میں وہم مہتدون اور پلس کیا وہم مہتدون اور وہ راہ یاب ہیں ہدایت یافتہ ہیں وہ مہتد ہیں ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے اور وہ ٹھیک راستے پر ہیں بات غلط ہو تو چلو سوچو بھی لیکن صحیح بات بتا رہے ہیں اس سیدھے راستے کی بات بتا رہے ہیں تمہیں اور کوئی بدلہ بھی نہیں مانگ رہے تو ایسے لوگوں کی تمہیں آگے بڑھ کے پیروی کرنی چاہیے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا لِيَ اور ماں کیا لیا میرے لیے یعنی میرے لیے کیا یعنی مجھے کیا ہوا ہے لا اعبدو کہ میں عبادت نہ کروں الذی اس ذات کی جس نے فطرا پیدا کیا نہیں مجھ کو جس نے مجھ کو پیدا کیا وہ الہی اور اسی کی طرف ترجعون تم سب کو لوٹایا جائے گا تم سب کو واپس بھی وہیں پر جانا ہے اور اس کا حساب کتاب بھی دینا ہے تو اس کی بات کیوں نہ مانے میں نے تو مان لی تو تمہیں بھی آنا ہے تمہیں بھی ماننی چاہیے اور میں کیوں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھ کو پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ أَأَتَّخِذُ کیا اتخذ میں بنا لوں من دون ہی اس کو چھوڑ کر آلہتن ایسے معبود ان اگر یریدنی یرید چاہے نی میرے لیے الرحمن رحمان اگر چاہے میرے لیے رحمان بذر رحمان جو فطرہ جس کے بارے میں بات کریں جس نے پیدا کیا رحمان حقیقی خدا اللہ اگر رحمان چاہے نی میرے لیے بھی ضرور کوئی تکلیف ضر مانے پریشانی تکلیف مصیبت لا تغنی اغنا یغنی مانے ہوتا بے نیاز کرنا لا تغنی نہیں بے نیاز کر سکتی انی مجھ سے شفاعتہم ان کی سفارش شیئا کچھ بھی ولا ينقذون انقذ ينقذ مانے ہوتا بچانا ولا اور نہ ينقذونی وہ ينقذون اور پھر آگے نی ہے دوبارہ سے ينقذون کہ وہ نہ مجھے وہ بچا سکتے ہیں نہ تو ان کی سفارش کوئی کام آئے گی اور نہ وہ مجھے بچا سکتے ہیں تو ایسے ذات کو چھوڑ کر میں ان لوگوں کو معبود کیوں بناؤں کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بناؤں اگر رحمان مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں گے انی اذا لفی ضلال مبین انی بے شک میں یعنی اگر میں ایسا کروں گا کہ دیکھیے یہ کتنی ایک دم لوجیکل بات ہے کہ ایک تو یہ کہ نہ تو ان کی سفارش ہی کوئی کام کرے گی میرے حق میں اور نہ وہ بچا ہی پائیں گے ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور نہ ان کی سفارش بھی کام کرنے والی نہیں ہے تو میں کیوں ایسی بیوقوفی کروں گا اور اگر میں ایسی بیوقوفی کروں گا تو تب میں کیا ہوں گا انی بے شک میں اذن ایسی صورت میں لفی ضلال مبین لام تاکید کے لیے ہے انا کی فی معنی میں ضلال گمراہی مبین واضح تو میں تو بالکل واضح گمراہی میں ہوں گا بے شک اس وقت میں ایک کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا انی آمنت بربکم فاسمعون انی بے شک میں آمنت ایمان لے آیا یقین کر لیا میں نے بربکم تمہارے رب پر یعنی جو تمہارا حقیقی رب ہے وہ اب ان کو
یہ دیکھو، اور قریب کرنے کے لیے اس طرح بولا ہے کہ تمہارا بھی رب ہے وہ، میں اس پر ایمان لے آیا، فاسمعونی، لہٰذا تم بھی میری بات سن لو، فاتو اسمعو، تم سن لو نہیں میری بات، میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو تم بھی میری بات سن لو۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، قیل کہا گیا، اس شخص سے کہا گیا جو یہ تائیدی بات کر رہا تھا، اس سے کہا گیا ادخل، داخل ہو جا، الجنہ، جنت میں، تو جنت میں داخل ہو جا۔ قال، اب وہ بندہ کہہ رہا ہے یا لیتا، اے کاش، قومی، میری قوم، یعلمون، وہ بھی جان لیتی، کاش کہ میری قوم جان لیتی۔ ارشاد ہوا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اس نے کہا کاش میری قوم جانتی، کیا جانتی؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس چیز کو جو غفر لی، بخش دیا میرے لیے، ربی، میرے رب نے، یعنی جو میری مغفرت، میری بخشش کی ہے میرے رب نے، اس کو میری قوم جان لیتی، وجعلنی، اور اس بات کو جان لیتی کہ اس نے بنا دیا مجھ کو من المکرمین، باعزت لوگوں میں سے، یعنی عزت دار لوگوں میں بنایا۔ تو عزت تو خدا کی بات ماننے میں اور اس کے سامنے اپنا سر جھکانے میں ہے، اس میں عزت نہیں ہے۔ تو کاش، وہ یہ چاہ رہا تھا کہ کاش میری قوم بھی جان لیتی، اے میرے رب، کہ میرے رب نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت والوں میں شامل کر دیا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اس وقت میں، جب انہوں نے، اس بندے نے تائید کی اور اس سب کے سامنے بولا، تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے اس کو مار ڈالا ہو، اور مرنے کے بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بولا ہو کہ تم اب جنت میں جاؤ، اور پھر وہ مرنے کے بعد سوچ رہا ہے کاش میری قوم بھی جان لیتی اور وہ بھی جنت والی بن جاتی، اور اس چیز کو جان لیتی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کیا اکرام اور مجھے کیا عزت سے نوازا ہے، یا اس کی موت کے بعد، پھر بعد میں۔ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، وما أنزلنا، اور نہیں ہم نے نازل کیا، على قومه، اس کی قوم پر، من بعده، اس کے بعد، من جند، کوئی لشکر، من السماء، آسمان سے، وما كنا، اور نہیں تھے ہم، منزلین، اتارنے والے، یعنی ہم نے کوئی لشکر نہیں اتارا، وہ قوم جو تھی، اور وہ قوم کیا، ساری کائنات بھی ہمارے لیے بس ایک اشارے کی دیر ہے، ہماری طرف سے اشارہ ہوا اور سب ختم، تباہ، تو ہمارے لیے کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ایسا نہیں کہ وہ ان کے انکار کرنے سے ہمیں بہت فرق پڑ جائے گا اور ہم اپنا لاؤ لشکر لے کر آئیں گے، اپنی پوری طاقت دکھائیں گے، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، بس ہمارا ذرا سا حکم ان کی تباہی کا باعث بن گیا، اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری، اور ہم فوج نہیں اتارا کرتے، یعنی ایسے چھوٹے کاموں کے لیے۔ کیا ہوا؟ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، ان كانت، نہیں ہوا، الا مگر، صیحة، ایک چیخ، ایک دھماکہ، واحدہ، اس کے بعد پھر تاکید، صیحہ مانے خود ایک ہی ہے، اور پھر آگے تاکید، بس ایک دھماکہ ہوا، ایک دھماکہ ہوا، فیضا ہوں، تو وہ ایک دم سے ہو گئے خامدون، بے جان، خمدہ مانے ہوتا ہے آگ کا بجھ جانا، یعنی سانس ختم ہو جانا، آدمی ٹھنڈا ہو جانا، کسی چیز کا ٹھنڈا ہو جانا، مطلب ہے، تو خامد مرا ہوا شخص ٹھنڈا سا، وہ ان کے ساتھ پلو رہی، بس ایک دھماکہ ہوا تو یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرتنا علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون، یا حسرتن، ہائے حسرت، علی العباد، بندوں پر، ما یاتیہم، نہیں آیا ان کے پاس، من رسول، کوئی رسول، الا مگر، کانو، وہ ہو گئے بھی اس کو، یستہزئون، مذاق بنانے والے، استہزاء کا یہ کانا، اور پھر آگے یستہزئون، وہ کانو یستہزئون، وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزاء، ہا زا حمزہ روٹ ہے اس کا، معنی ہوتا ہے مذاق بنانا، تو کوئی رسول نہیں آیا ان کے پاس مگر وہ اس کا مذاق بنایا کرتے تھے، افسوس ہے بندوں کے اوپر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔
अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। अलम क्या नहीं, यरौ उन्होंने देखा, कम अहलकना कम कितना, अहलकना हमने हलाक कर दिया, क़ब्लहुम उनसे पहले, मिनल क़ुरून, क़ुरून का प्लूरल है क़ुरून, एक सदी के लोग, एक साथ रहने वाले लोग, तो बहुत सी कौमें इसका मतलब हो जाएगा। तो हमने इनसे पहले बहुत सी कौमें हलाक कर दी। क्या उन्होंने नहीं देखा, अन्नहुम के बेशक वो, इलैहिम उनकी तरफ, ला यरजिऊन लौटने वाले नहीं है, वो नहीं लौटेंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी ही कौमें हलाक कर दी, अब वो उनकी तरफ वापस आने वाली नहीं। व इन कुल्लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून, व और इन नहीं, कुल्लुन हर एक, लम्मा इल्ला जमीउन जमा होने वाले, लदैना हमारे पास, मुहज़रून हाजिर किए जाएंगे। और इन ये ऐसे भी इस्तेमाल हुआ है, इन बेशक वाला, और फिर ये यहाँ पे लाम ताकीद के लिए होगा, इसमें मीम एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी बेशक सब के सब, जमियो न मतलब वही होगा सेम दोनों सूरतों में। बेशक सब के सब हमारे पास इकट्ठा करके हाजिर किए जाएंगे, जमा किए जाएंगे। मुहज़र कहते हैं जिनको लाया जाएगा, अहज़रा हाजिर करना, और उनको इकट्ठा करके लाया जाएगा, और उनमें कोई ऐसा नहीं जो इकट्ठा होकर हमारे पास हाजिर ना किया जाए। यहाँ तक आज का हमारा सबक है। आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे, वर्ड्स बनेंगे इसके लिख लीजिएगा।